بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج ارادہ ہوا کہ ان مسائل سے متعلق ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا جائے اور لوگوں کو قربانی کے بیسک مسائل بتائے جائیں۔ لوگ بہت زیادہ جو سوالات پوچھتے ہیں تو اس پہ میں نے کچھ اشارے لکھ لیے اپنے سامنے تاکہ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں ریکارڈ کروا دوں۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں، اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ لم سم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، دیکھ لیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا۔ تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ایک سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے۔ یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے۔ پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو
یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے وہ, یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے, باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے, تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے, کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے, وہ مانگ رہا ہے, دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے. تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے, بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے, اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے, اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں, اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے, من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے, غریب تھے, اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے, جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا, تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کو کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں. یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں, اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں. تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے. قربانی واجب کس پر ہے؟ لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی, دیکھ لیے گا نیٹ پر. تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو, تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے, یا کیش رقم ہو, یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو. تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے, یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں, یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے, اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں, قرضے نکال دیں, وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک, تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا. تو لمسم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے, یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں, وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے. کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر. تو اس پر قربانی واجب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی, یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے.
اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے, اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا, تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے. تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے. اچھا سوری, یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے, یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے, اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے, اجازت سے. اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے. یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے, بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے, وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے, یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں, آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں, پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے, ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں, میاں سے پیسے نہیں لے رہی, سبحان اللہ, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے, تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے, وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے, باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے, اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے, وہ مانگ رہا ہے, دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے, تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے, اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے, غریب تھے, اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات
بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کو کی بجا آوری یہ ٹھیک نہیں. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یو ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں. گائے کاٹنی کیسے؟ پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا، اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے، پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا، منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا، منہ میں ہوتا ہے پان، منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا، تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، قصائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں، جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا، آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ، خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے، قابو میں نہیں آ رہا، اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے، مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے، اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی، سنت ہے نا. یہ کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے، بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے، میں بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، حرام ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لے چھری رکھنی کہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیے، یہاں سے کاٹ دیا، اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا، یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے نا. 2 نالیاں بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر.
اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے، خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا، اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے تڑپو، اور باڈی تڑپ رہی تھی اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا، بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم، باڈی تڑپنا ختم اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا، عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے، پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، بلڈ رہ جاتا ہے، صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے، چھرا مار دیتے ہیں اندر، جانور ٹھنڈا ہو گیا، گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے، وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں، بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے. یہ اکنامیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے، غفار کے یہاں بھی جانا ہے، ستار کے یہاں بھی جانا ہے، سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں، اندر چاقو مار دیتے، چورا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی، کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنا ہے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا، 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے، جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو، اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو، ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو ڈھیر ہو جائے گی مجھے، تو آپ اس کو بیان سنائیں، سمجھائیں، قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا، 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں. آپ معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت، وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا، وہ کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں، قصائی پہ آ جائیں، اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا، اندر تک کاٹتا رہے گا، اس کو بولے 4 رگے کٹ گئی بس، سمجھ رہے ہو. اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا، گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے، کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز ہے. تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو. تو یہ کام جب آپ نے کر لیا، اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چوری سے جو بھی کرنا ہے کر، وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے، وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے، لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تیلی ویلی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ آپ نے 7 حصے کیے اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے، کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے، اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا، بوٹیاں ملاتی کچھ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی، کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا، تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات، قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت طے کی، بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کے تم نے کرنا ہے، تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو، پیسے بچا رہے ہو نا. ایک طرح آپ کے ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے، تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے، باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پکے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا، کوئی منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے ہو. اس کو مایوس کر دیں آپ کے پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دے دیں، پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے، قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں، پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، بقرعید کے بعد دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے پھر وہ. سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے. کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں، کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے، اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں، جائے نماز بنا لیں، بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے.
تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کرتے ہیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کرتے ہیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلہ گلہ کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر. دعا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ, میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلہ گلہ, باجے, پوں پوں, اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کرے؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کرے بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں, اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت؟ میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائن میں دے دیں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں,
تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. وہ کہے گا مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار, ہم یہ پاگل, تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں. مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے. بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. سو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہے تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, ہم کھا لیتے ہیں, تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے, آپ نے 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا, کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے, پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا, وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے, تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں بالکل, ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں, پیزے, برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے, دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے,
اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے, گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے, لیکن پہلے کیا ہے, کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے, اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو, تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں, کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا, بس وہیں کر, بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, نماز بھی نہیں پڑھتے آپ, نہاتے دھوتے بھی نہیں, تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی, نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا, تو کھا لو, اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں, جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی ہو گئی, آدھی ایک کی, تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے, 1/3 ایک کی, 1/3 ایک کی, 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا, بیچ والا, پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے, یہ ایک آدمی لے کر آیا, 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے, ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے, 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 6 برابر حصے کر لیے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو, گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں, گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے, وہ تول کے کرنا ضروری ہے, اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے, چاہے سارے راضی بھی ہوں, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی, کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت کا, کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا, اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے, ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے, ربا ہے, سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. اس کی یہ سودی احکام ہے, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو وہ پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا, سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی, ذبح ہوگی, 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, اس کو 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی, سمجھتے ہو, اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں, 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا, تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے, جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں, ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے نہیں, ہیلے اسلام میں جائز نہیں, تو ہیلا تدبیر کے معنی میں, کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟